सूरत इखलास का मैंने कई लोगों को, ये बात जरा गौर से सुनिएगा, पहले दरूद पाक पढ़े। मैंने कई लोगों को सिर्फ चाश्त के अमल से, फर्ज नमाज को पढ़ते हैं, नवाफिल में चाश्त के अमल से खुशहाल होते देखा है। फजर की नमाज के 1 घंटे बाद चलो तय कर लें इशराक है, इशराक के 1 घंटे के बाद चाश्त, आसान आपको तरीका बता दिया। दुकान है, दफ्तर है, कारोबार है, जहां भी है वहां जरा तन्हाई में बैठ के पढ़ लें। और चाश्त के कितने नफिल होते हैं? कम अज कम 4। वो 4 नफिल एक ही सजदे से भी पढ़ सकते हैं, जुदा जुदा भी पढ़ सकते हैं, यानी चारों एक ही सजदे से पढ़ सकते हैं, जुदा भी पढ़ सकते हैं। जो बंदा चाश्त की 4 रकत पढ़ने की तरतीब जिंदगी में बना लेगा, मैंने बहुत लोगों को चाश्त के नफिल की वजह से खुशहाल होते देखा है, बामुराद होते देखा है, कर्जे उतरते और कर्जों के बोझ हटते, मैंने ये देखा है। बहुत तजर्बा, बारहा तजर्बा, और जिंदगी का एक हिस्सा मेरा गुजरा है इन रूहानी मुशाहिदात और तजर्बात में। आज भी तालिब इल्म हूं मैंने इसके बहुत तजर्बात देखे और बहुत मुशाहिदात देखे, और हैरत अंगेज तजर्बात मुशाहिदात इसके देखे हैं कि जो बंदा चाश्त के 4 रकात कम अज कम पढ़ ले, ये 4 रकात जो पढ़ लेगा, आप इस पे टाइम नोट कीजिएगा, कभी भी 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। तवज्जो से ध्यान से पढ़ें भी तो 10 मिनट लगते हैं। पर ये इशराक के नफिल जो चाहता है कि मेरी नस्लें खुशहाल हो जाएं और मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाए, और खुशहाल भी कैसी हो, और बताऊं खुशहाल भी कैसी हो, खुशहाल भी ऐसी हो किसी की ना जेब पे नजर पड़े, ना किसी की इमदाद हो, ना किसी की मदद हो, ना किसी का हाथ ऊपर का हो और मेरा नीचे का हो, बिल्कुल ऐसा ना। अल्लाह गैबी निजाम चलाता है, उसके खजानों में कोई कमी नहीं है। अल्लाह गैब से और गैबी निजाम चलाता है और गैब से अता करता है। जो ये फैसला कर ले कि मैंने इशराक पढ़नी है, चाश्त में ये नफिल चाश्त के पढ़ने हैं, अच्छा यही नफिल यही अमल इशराक में भी पढ़ सकता है, लेकिन मैंने जो तजर्बे किए हैं चाश्त के इशराक के अपने फायदे, उसकी अपनी तासीर, ना इनकार हमेशा इकरार, लेकिन जो मेरा तजर्बा है खुशहाली के लिए, उसकी एक वजह और भी है। इंसान इस वक्त कुछ मसरूफ हो जाता है, उसकी जिंदगी में मसरूफियत होती है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक सूरज निकलते नहीं देखा। एक साहब मुझसे कहने लगे, तस्बीह खाने में आने के बाद मैं ईद पढ़ने लगा, क्योंकि ईद तो वो पढ़ ले जो सुबह उठे, मैं तो रात के आखिरी पहर को सोता हूँ और दिन के कितने बजे उठता हूँ, मैं आज तक ईद नहीं पढ़ सका। चाश्त के नफिल सूरत कुल हो अल्लाह उसमें शामिल हो और सूरत इखलास उसमें शामिल हो। तो मैंने बहुत लोगों को बताया, बहुत लोगों ने अपने तजर्बात मुझे बताए और मुशाहिदात मुझे बताए, क्योंकि अभी हदीस में एक लफ्ज आपने सुना, वो ये लफ्ज सुना है, सिर्फ सूरत इखलास से मोहब्बत करने वाले का बदला भी जन्नत है। सूरत इखलास से मोहब्बत करने वाले का बदला भी जन्नत है। अब चाश्त की एक रकत में जो बंदा चाश्त की रकत में एक बार अलम नशरह और एक बार कुल हु अल्लाह, बस कोई मुश्किल नहीं है। ये आज मैं आपको अमल बता रहा हूं। पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद एक बार अलम नशरह और एक बार सूरत इखलास, सूरत कुल हु अल्लाह। फिर दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद एक बार अलम नशरह, एक बार कुल हु अल्लाह। तीसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद एक बार अलम नशरह और एक बार कुल हु अल्लाह। और चौथी रकत में सूरत फातिहा के बाद एक बार अलम नशरह और एक बार कुल हु अल्लाह। सूरज निकलने के 1.5 घंटे बाद से जवाल के वक्त से पहले तक चाश्त का वक्त रहता है। सूरज निकलने के 1.5 घंटे बाद से लेकर जवाल के वक्त से पहले तक ये कैलेंडर होता है, आप देख लें अपने मोबाइल में कि जवाल का वक्त कब होता है। उससे पहले तक इन ये जितने भी घंटे बनते हैं, इन सब घंटों में चाश्त का वक्त रहता है, चाश्त का वक्त होता है। ये चाश्त का वक्त बहुत लंबा वक्त है, अच्छा खासा वक्त है, होता है। ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि चाश्त का वक्त मुख्तसर नहीं है। वैसे भी एक बात मशवरा दूं, आप चाश्त का अमल शुरू कर दें, मौका जब मिले चाश्त का अमल शुरू कर दें। अपने मन से पूछें कितनी देर मोबाइल को वक्त देता है, अपने तन से पूछें तो अब मन तन खुद बोलेगा कि मैं मोबाइल को जितना वक्त देता हूं उससे ज्यादा बेहतरीन वक्त अगर चाश्त को दूं। और पहली रकत में एक बार अलम नशरह और एक बार कुल हु अल्लाह, दूसरी रकत में भी, तीसरी रकत में भी, चौथी। आप 10 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, ध्यान से पढ़ें, फिर
10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا. تو کیا خیال ہے 10 منٹ وقت دے کے اللہ کے خزانوں کی کنجیاں لے لیں؟ بولے ہاں جی بتائیں, بولیں بتائیں, سارے بتائیں, جوان بھی بتائیں اور جاگتے بابے بھی بچائیں. ہاں جاگتے بابے سارے بتائیں کہ کیا خیال ہے 10 منٹ میں, بولے 10 منٹ میں کنجیاں لے لیں اللہ کے خزانوں کی, اللہ کے خزانوں کی کنجیاں لے لیں. اور یہ سورۃ اخلاص کی طاقت میں یہ چیز موجود ہے, سورۃ اخلاص کی طاقت میں یہ تاثیر موجود ہے. میں ایک دفعہ صحرا میں گیا, دور ایک ٹیلے پہ گیا, میں نے کہا مولا پتہ نہیں کتنے 100 سال کتنے 1000 سال سے آج تک یہاں سجدہ نہیں ہوگا. وہ صحرا یہ پہاڑ تو ہزاروں سال پرانے ہیں نا, بلکہ لاکھوں سال پرانے ہیں. تو میں نے وہاں نفل پڑھے, اور نفل پڑھنے کے بعد میں نے اس صحرا پہ انگلی سے سورۃ اخلاص لکھی, اخلاص لکھی, سورۃ اخلاص انگلی سے لکھ کر پھر اس ریت کو جمع کیا اور اس ریت کو بکھیر دیا, اور اللہ سے عرض کیا یا اللہ جہاں جہاں بھی اس کے ذرے جائیں وہ سارے ذرے قیامت تک سورۃ اخلاص پڑھ کے میرے ترازو کو بھاری کرے. بس ایک عمل تھا, اور وہ اس کریم کی عطا کے بہانے ہیں, اس کی شفقت کے بہانے ہیں, اور اس کی مہربانی کے بہانے ہیں. جیسے میں نے چاشت کے نفل بتائے ہیں, پڑھ لیا کریں, سفر میں ہیں, حضر میں ہیں, جہاں بھی ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہیں نا, باوضو ہیں, نفل کی آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے نفل پڑھ سکتے ہیں, آپ کھڑے ہو کے نفل پڑھ سکتے ہیں, آپ بستر میں نفل پڑھ سکتے ہیں. میرے آقا کا فرمان ہے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو بستروں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے اور سیدھے جنت میں جائیں گے. اللہ کا بڑا نظام ہے, میرا اللہ بڑا کریم ہے. دیکھیں دین نے جہاں رعایت دی ہے اس کو لینا بھی دین ہے, اپنی طرف سے رعایت نہ نکالیں. اگر رعایت دی بھی ہے تو اس کو لینا بھی دین ہے. جہاں رعایت نکالی اللہ نے دی ہے اس رعایت کو لے لیں, جہاں نہیں دی اس کو اپنی طرف سے خود ساختہ نہ کرے. اس رعایت لینے پہ اللہ راضی ہو جائے گا, اگر کوئی رعایت نہیں لی اس رعایت نہ لینے پہ اللہ راضی ہو جائے گا. کچھ چھوٹے چھوٹے عمل ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں بندہ شامل کر لے. پورے 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 14 سے 40 منٹ ہوئے. اس 14 سے 40 منٹ میں 10 منٹ میں نہیں, اپنی زندگی کے لیے, اپنی نسلوں کے وقت, نسلوں کی خوشحالی, نسلوں کی تمنگری, نسلوں کے لیے عزت دولت برکت کے خزانے, راحت رحمت کے خزانے, نسلوں کے لیے اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس. سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے کے بعد سے جو شروع ہوا کب تک رہا؟ اور بعض روایات میں ہے سورج نکلنے کے 1 گھنٹے بعد, کیونکہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لہذا پھر چاشت پڑھیں گے, 10 منٹ دیں گے, 1400 کتنے منٹ؟ 40 منٹ میں 10 منٹ اللہ کو دے دیں, 30 منٹ اپنے پاس رکھ لیں اپنے پاس اور اللہ کو دے دیں. اللہ کہتے ہیں اچھا والد لایا مٹھائی کا ڈبہ, اس نے ڈبہ دیا, ایک لڈو دے دیا, باقی چھپا دیا, اور دے کے کہتا ہے میرے بیٹے مجھے تو دے. بیٹا چھپاتا ہے, اگر دے دیتا ہے تو خوش ہو کے کہتے ہیں نہیں میں تیرے لیے لایا تھا, یہ سارا ڈبہ تیرا ہے. اور اگر بیٹا نہیں دیتا تو دل افسردہ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ڈبہ ہوتا بچے کا ہے. میرا اللہ کہتا ہے 1440 منٹ دیے ہیں, 10 منٹ مجھے دے دے, تیری نسلوں کو خوشحال کر دوں. بس اور کیا چاہیے؟ 10 منٹ مجھے دے دے, تیری نسلوں کو خوشحال کر, تیری نسلوں کو آباد کر دوں گا, شاد کر دوں گا. نہیں سمجھ آئی نا. پھر ایک اور چیز بتاتا ہوں. مرغی کیا کرتی ہے؟ 21 دن کا چلا کاٹتی ہے, انڈوں پہ بیٹھتی ہے, حسب ضرورت کھانا کھا بھی لیتی ہے, پانی بھی پی لیتی ہے, باقی سارا وقت بیٹھ کے انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے. 21 دن کے بعد اس کے اوپر فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں. سب سے پہلے اللہ اسے فوج دیتا ہے, ایک ٹیم دیتا ہے, ایک جماعت دیتا ہے. دوسرا, اور جماعت اور ٹیم اور فوج بھی سیکھی سکھائی دیتا ہے. بچے سیکھی سکھائی ہوتے ہیں. بطخ کے بچے کو بطخ سیکھنا سکھاتی ہے, بولیں تیرنا. دوسرا اللہ پاک اس مرغی کو ایک شجاعت اور جرأت دیتے ہیں. پہلے وہ مرغی بلی سے ڈرتی تھی, اب بلی سے لڑتی ہے. میں نے خود دیکھا, جب بچے آتے ہیں نا, میں نے اس مرغی کو بلی سے لڑتے دیکھا. تھوڑا سا وقت دے دیں زندگی میں, اللہ پھر صفات اور مراعات اور عطاؤں کی برکتوں کی بارشیں عطا کر دے گا.
آپ 10 منٹ زندگی میں اللہ کو دے دیں، 10 منٹ دے دیں 24 گھنٹوں میں، اور 4 رکعت نفل پڑھ لیں اس چاشت کے، اور پہلی رکعت میں علم نشرح اور قل واللہ، اسی طرح 4 رکعتوں میں دعا مانگ کے اٹھ جائیں، اللہ کا معاملہ اللہ کے صبر کریں، اللہ غیب کے خزانے سے برکتوں، عزتوں، دولتوں کے اور رحمتوں کے، خوشحالیوں کے، عطاؤں کے عرشوں پہ فیصلے لے کے دے گا، فیصلے لے کے دے گا، عرشوں پہ فیصلے لے کے دے گا۔ جو کرے سو پائے، راحت بھی، رحمت بھی، برکت بھی، شفقت بھی، عطا بھی، صفت بھی، کرم بھی، مہربانی بھی، جو کرے سو پائے۔ اپنی زندگی میں نا چھوٹے چھوٹے رنگ بھرتے جائیں، رنگ بھرتے جائیں، چھوٹے چھوٹے چھوٹے، زندگی بڑی لاجواب ہوتی چلی جائے گی، اس میں ذائقے ہی ذائقے، اس میں محبت ہی محبت، اس میں عطا بھی عطا، بس ایسے رنگ بھرتے جائیں اپنی زندگی میں، تھوڑے تھوڑے رنگ بھرتے جائیں۔ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ حالت توحید میں مرے، کفر پر نہ مرے اور خاتمہ ایمان پہ ہو، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ کئی واقعات دیکھے کہ لوگ ایمان والے تھے لیکن آخری وقت ختم ہو گیا، تو فرمایا اسے چاہیے وہ کم از کم روزانہ 50 بار سورۃ اخلاص پڑھ لے، جو کہتا ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ اور فرمایا کہ جو اللہ سے خالص محبت کرنا چاہتا ہے، اللہ سے خالص محبت کرنا چاہتا ہے، وہ سورۃ اخلاص پڑھے، فرمایا وہ ایسے ہے کہ اللہ سے محبت کرے گا، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ تو جو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے وہ خالص کیا کرے؟ سورۃ اخلاص پڑھے، سورۃ اخلاص۔ جہاں اور ذکر ہیں، جہاں اور تسبیح ہیں، جہاں اور اعمال ہیں، وہاں سورۃ اخلاص کو بھی اپنی زندگی کے کسی گوشے میں شامل کر دیں، کامیاب ہو جائے گا، بامراد ہو جائے گا۔ زندگی بھی، صحت بھی، تندرستی بھی، عطا بھی، شفقت بھی، برکت بھی، رحمت بھی، انشاءاللہ۔ اللہ کو چند منٹ دے دیں، اور بڑا کریم ہے، تھوڑی سی منت پہ مان جانے والا، اور تھوڑی سی منت پہ مان جانے والا، تھوڑی سی درخواست پہ مان جانے والا، اور تھوڑی سی عطا پہ تھوڑا سا اللہ کو دے دیں، اللہ کہتے ہیں میں راضی ہو گیا ہوں، تھوڑی سی چیز پہ وہ راضی ہو جاتا ہے۔ آج کے بعد اپنی زندگی میں کوئی 10 منٹ اللہ کو دے دیا کریں۔ اچھا، یہ 10 منٹ کون سے ہیں یہ بھی ذرا بتا دو۔ فرض نماز تو بہت ضروری ہے، یہ نوافل وہ ہیں جو اضافی ہیں، آپ جو اضافی لوگوں کو دیتے ہیں وہ جا کے دل پہ پڑتے ہیں۔ ایک بندے کو اس کی اجرت دی 100 روپے، اور 10 روپے اس کو اضافی دے دیے، سن لیں یاد سے، وہ 100 بھول جائیں گے، 10 کبھی نہیں بھولیں گے، 100 بھول جائیں گے، وہ 10 کبھی نہیں بھولیں گے۔ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں میرے بندے مجھے بس ایسے 10 منٹ دے دے، تجھے اور تیری نسلوں کے لیے خوشحالی کے دروازے کھول دوں گا، تیرے اور تیری نسلوں کے لیے خوشحالی کے دروازے کھول دوں گا، خوشحالی کے۔